السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ و مغفرتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غلط روی سے منازل کے بوجھ بڑھتے ہیں، مسافروں رویش کارواں بدل ڈالو، نظام ہر دو عالم آنے واحد میں بدل دیں گے، اگر ضد پر کوئی آ جائے دیوانہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم مسلم ہو گئی ہے بے اقتدار اپنی، ہمیں کر رہی ہیں شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ عزیزان محترم، رفیقان گرامی وقار، نہایت دکھ اور افسوسناک یہ پیغام امت مسلمہ کو پہنچایا جا رہا ہے کہ ہندوستان کی سرحد و سیما میں رہنے والا ایک خبیث ناہنجار، جس کو لوگ وسیم شیعہ کے نام سے جانتے ہیں، لکھنؤ وقف بورڈ کا یہ ناہنجار گھسپیٹیا چیئرمین، اس نے گزشتہ ایک دو دن پہلے قرآن کریم فرقان حمید کی 26 آیتوں کا انکار کرتے ہوئے کورٹ کے اندر ایک ڈپوٹیشن دائر کیا کہ ان آیتوں کو قرآن کریم سے نکال دیا جائے۔ یہ آیتیں خلاف عضو شرع اس نے بتایا۔ آپ حضرات جانتے ہوں گے کہ یہ وسیم بدبخت وہی ہے جو پچھلے غالباً 3 سال پہلے طلاق ثلاثہ کا مسئلہ لے کے کورٹ گیا، اب قرآن کریم کی آیتوں کا انکار کرتے ہوئے کورٹ گیا۔ عزیزان محترم، رفیقان گرامی، قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس اور افضل و اعلیٰ و عرفہ کتاب نایاب ہے۔ یہ وہ قرآن ہے جس کا دیکھنا عبادت، جس کا چھونا عبادت، جس کا پڑھنا عبادت، جس کا بوسہ لینا عبادت، جس کا گھر میں رکھنا خیر و برکت۔ اسی قرآن کریم فرقان حمید کی توہین کرنے والا یہ ناہنجار وسیم، جس کو دنیا بھر کے رافضی مولویوں نے فتویٰ دیا کہ یہ ہمارے شیعہ دھرم سے اور مذہب سے نہیں ہے، یہ کافر و مرتد ہے۔ ہم بھی اپنے مرکز اہل سنت بریلی شریف کی پیروی کرتے ہوئے اور اپنے مکتب فکر رضویت، بریلویت اور حنفیت اور قادریت اور چشتیت اور سہروردیت اور نقشبندیت اور ابوالعلائیت اور برقاتیت اور اشرفیت و تمام سلاسل کے خانقاہوں کی طرف سے وسیم ناہنجار پر یہ بیان دیتے ہیں کہ وسیم ناہنجار اسلام سے خارج ہے، مرتد ہے، وہ کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے۔ اس نے قرآن کریم فرقان حمید کی آیتوں کی مخالفت کر کر اپنے اوپر تمغہ لعنت مول لیا ہے۔ وہ اسلام کا دشمن ہے، اسلام مخالفت میں وہ ہمیشہ کارگر ثابت رہا ہے، اور وسیم ناہنجار بدبخت کے پیچھے جو کوئی حکومت کا دستاویز لوبیاں کام کر رہی ہوگی، وہ سب اسلام کے دشمن ہیں، مخالف دین ہیں۔ ہم وسیم شیعہ کے ساتھ ساتھ ان تمام خبیث لوگوں کا بھی بائیکاٹ کا اعلان کرتے ہیں جو وسیم خبیث کا ساتھ دے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی
حافظ و ناصر ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید کے لفظ بلفظ زیر و زبر ایک ایک حرف کی ذمہ داری، اس کی افادیت اور اس کی اہمیت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے اپنے فضل پر لی ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید کی صبح قیامت تک الحمدللہ رب العالمین ایک زیر اور زبر میں کوئی فرق نہیں کر سکتا اور اس کے زیر و زبر کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ کلام نایاب اللہ رب العزت کا ہے جس نے اپنے محبوب کے قلب نازنین پہ اتارا، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے فضل پر لی ہے۔ تو لہٰذا ایک وسیم خبیث جیسے کروڑہ وسیم خبیث آ جائیں گے تب بھی قرآن کریم فرقان حمید کے کسی حرف کو بھی تبدیل نہیں کر سکتے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ دنیا کشمکش میں پڑی ہے۔ کرونا وائرس کی وبا فی الحال ہندوستان پر عام طور پر پائی جا رہی ہے۔ ملک معاشی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، ذہنی اور قلبی اعتبار سے دوچار ہے۔ ملک میں ہمہ ہمی بڑھ رہی ہے، بے راہ روی بڑھ رہی ہے۔ ہندوستان اس وقت کرونا وائرس کی وبا سے، بھینکرتا سے جھلس رہا ہے، اور مسلمانان ہند و عوام و خواص ہند اس وبائی امراض کو لے کر طرح طرح کی تدبیریں نکال رہی ہیں اور دفاع کا اہتمام و انتظام میں مصروف ہیں۔ ایسے پرآشوب وقت میں، پرآشوب ماحول میں اس ناہنجار نے اسلام کی دشمنی میں، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں ایک جنگ کا محاذ کھولا۔ وسیم خبیث کو نہ روکا گیا تو اندیشہ یہ ہے کہ ملک میں ایک بہت بڑا خونہ ریزی کا معرکہ قائم ہو جائے گا۔ جو اس کے پیچھے اعلی کار ہیں وہ غالباً یہی چاہتے ہیں کہ ہندوستان افراتفری کا ماحول بنے اور ہمیں سیاست کی روٹی سیکنے میں آسانی ہو جائے۔ اللہ صاحب ایمان کا حامی و ناصر ہے۔ ایسے وقت میں ہمیں تدبیروں کے ساتھ، صبر و استقلال کے ساتھ، ذہن کو یکجا کر کر اپنے بڑوں کے، اپنے علماء ربانیین کی، اپنی خانقاہوں کے معتبر مشائخوں کی گائیڈ لائن پر عمل کرتے ہوئے وسیم خبیث کا شدت کے ساتھ میں بائیکاٹ کا اعلان کرنا ہے، اور اس مردود کو اور اس مرتد کو اس کے انجام بد تک پہنچانے کے لیے جو کوششیں ہوگی انشاءاللہ ہم سبوں کو کرنا ہے۔ جذبات میں آ کر وسیم خبیث کے خلاف میں چکے جام کر کر، روڈوں پہ ماماری کر کر، پتھراؤ کر کے ہم اپنے ملک کے قانون کی بھی خلاف ورزی نہ کریں اور ملک کی افادیت اور اہمیت کو اور قوانین ہند کے دفعات کو دیکھتے ہوئے ہم سے حد سے زیادہ جو ممکن ہوگا ہم قرآن کریم فرقان حمید کی حمایت میں وسیم نافکار کا سدباب کریں گے، اور ہم حتی الامکان یہ کوشش کریں گے کہ وسیم ناہنجار کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ یہ بدبخت اسلامی حکومت میں اگر یہ بات کہہ جاتا تو اس کا سر
تن سے ترنت جدا کر دیا جاتا۔ جس طرح آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے توہین کرنے والے کا سر گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، تن سر سے جدا، اسی طرح قرآن کریم فرقان حمید کی توہین کرنے والے کا سر تن سے جدا ہونا چاہیے، اور اب انشاءاللہ ہو کے رہے گا۔ ساتھ ہی ساتھ کچھ شریر عناصرین ہمارے آقا پیغمبر اعظم سید المرسلین صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں آئے دن بدتمیزیاں کرتے ہیں، آئے دن ناموس رسالت کے خلاف توہین آمیز گفتگو کر کے صاحب ایمان سنی حنفی بریلوی مومن مسلمانوں کو اذیتیں پہنچانے کا جو کام کر رہے ہیں۔ ہم حکومت ہند سے مطالبات کرتے ہیں کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والوں پر اور ہندوستان میں رہنے والے، بسنے والے، زمین میں آرام فرمانے والے اولیاء کاملین کی توہین کرنے والوں پر، قرآن کریم فرقان حمید کی عظمتوں کا اور قرآن کی آیتوں کا انکار کرنے والوں پر گورنمنٹ آف انڈیا کڑے سے کڑا قانون پاس کرے، اور ان بختوں کو ان کے کیف و کردار تک پہنچانے کا انتظام ہی نہ کرے، بلکہ انتظام کے ساتھ ان کو کیف و کردار پہنچانے کے لیے عملی جامہ پہنایا جائے۔ ہندوستان سیکولر ملک ہے، اس ملک میں ہر مذہب، ہر دھرم، ہر جاتی کے ماننے والے رہتے ہیں۔ کسی کو حق نہیں ہے کہ کسی بھی دھرم کا النگھن کر کے کسی بھی دھرم کے خلاف کام کرے، مگر قرآن یہ اللہ کی مقدس کتاب ہے، اور اس کا ذمہ، اس کی افادیت اور اس کی برکتوں کا ذمہ اس کے زیر و زبر میں کوئی بھی شخص تخفیف نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے فضل و کرم پر رکھا ہے، لہٰذا مسلمانان ہند سے گزارش ہے کہ وسیم خبیث کے بائیکاٹ کا، سوشل بائیکاٹ کا اور ملکی بائیکاٹ کا اعلان کریں۔ جس طرح سلمان رشدی کیف و کردار تک پہنچا، انشاءاللہ وسیم خبیث بھی کیف و کردار تک پہنچے گا۔ ہم ملت اسلامیہ سے گزارش کرتے ہیں کہ وسیم خبیث کے بائیکاٹ کے لیے اپنے اپنے لیٹر پیڈ کے ذریعے ہندوستان کی سی بی آئی کو، گورنمنٹ آف انڈیا کو، پالک منتری کو، لکھنؤ کے منسٹر کو، دلی کے منسٹر کو میمورنڈم دیا جائے۔ ہر خانقاہ کی یہ ذمہ داری ہے، ہر سنی علماء و مشائخ کی ذمہ داری ہے، چونکہ قرآن کریم کے خلاف آواز اٹھی ہے، لہٰذا قرآن کریم کی افادیت اور اس کی اہمیت کو عوام و خواص میں بتلاتے اور جتلاتے ہوئے وسیم خبیث کے بائیکاٹ کا اعلان کریں۔ جس طرح ہم نے تسلیمہ نسرین کا بائیکاٹ کیا، طارق انور کا بائیکاٹ کیا، سلمان رشدی کا بائیکاٹ کیا، ذاکر نائک جیسے خبیث کا بائیکاٹ کیا، اسی طرح ہم اپنے مرکز اہل سنت بریلی شریف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تمام خانقاہ رضویہ، اشرفیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، ابوالعالیہ کی طرف سے یہ اعلان کرتے ہیں اور وسیم خبیث کے بائیکاٹ کا اعلان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو صبر و تحمل کے ساتھ اسلام و سنیت کی فلاح کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دشمنان اسلام، دشمنان قرآن سے محفوظ و معمون رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خادم خاک پائے اسیر سرکار تاج الشریعہ و خادم آستانہ عالیہ حضور اشرف الفقہا
خادم حضور حماد ملت و خادم مسلک اعلیٰ حضرت محمد تنویر اشرف رضوی، تاج الشریعہ منزل، سیفی نگر، مومن پورہ، ناگپور، مہاراشٹر۔